ساتھ ہی رہیے. بریگیڈیئر وقار حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. وقار صاحب آپ کا بھی شکریہ. بالکل کلیئر کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب سے کچھ دیر پہلے تو انہوں نے بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ فتنہ الہندوستان فتنہ الخوارج کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور انہوں نے بالکل واضح کیا کہ غیر قانونی افغان شہریوں کو اٹھا کر اب باہر پھینک دیں گے. I think message is very clear. تینوں اینٹیز کو جو ان کے بیکرز ہیں دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بیس بنا ہوا ہے افغانستان میں جو خارج کی رجیم ہے اور پھر بھی دو بڑی پراکسیز ہیں جو آگے آ کے لڑ رہی ہیں. آئی تھنک 2026 جو ہے انشاءاللہ ڈیسائسو ہوگا. ڈیفینیٹلی اس میں جو ہمارے جوان ہیں پولیس کے لا انفورسمنٹ کے ہیں آرمی کے انٹیلیجنس ہیں قربانیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور وہ اپنی جانوں کا روزانہ پیش کر رہے ہیں لیکن ایک ڈٹرمنیشن ہے. اس طرح اگر آپ پیٹرن دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے اس میں بہت زیادہ جو سینئر انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس میں جس طرح واٹر پائپ لائن کو چوک کرنے کی بات ہے تو بیسیکلی یو ٹرائنگ ٹو ڈینائی واٹر ٹو کوئٹہ. جس طرح گیس کے پائپ لائن سے حملے ہوتے ہیں, ریلوے لائن ہے یا برجز کو جو کوشش کی جاتی ہے بوم کرنے کی, ٹرک کو جلایا جاتا ہے. تو یہ کس چیز کی جیسے کون سی یہ فریڈم اسٹرگل ہے؟ کیا یہ بلوچستان کے عوام کی خدمت ہو رہی ہے یا بیسیکلی ایک آپ کہنے ہائرڈ گن کے طور پہ پاکستان کو ڈسپلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بس ایک آئی تھنک فیکٹر امپورٹنٹ ہے جو آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ فرام مائی سائڈ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بلوچستان کی. اس میں اسفال بگٹی صاحب کا ڈیفینیٹلی لیڈی کردار رہا ہے کیپنگ فرام دا فرنٹ. لیکن باقی جو آئی تھنک ایم این اے ایم پی ایز ہیں بلوچستان کے سینیٹرز ہیں آئی تھنک دے شوڈ ناؤ کم فارورڈ اس چیز کو اون کریں. بیکاز اگر دیکھا جائے تو ہر آئی تھنک ضلع میں ہر زون میں ان کا اپنا اپنا انفلوئنس ہے اور وہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آئی تھنک کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اس وار آن ٹیرر میں اسپیشلی جو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے اگینسٹ لڑی جا رہی ہے اس میں اپنا حصہ بھی ڈالیں. ایک تو دے ہیو ٹو انگیج دا پیپل آف بلوچستان, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اینڈ بائی اینڈ لارج آئی تھنک لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ کوئٹہ کا پانی چوک کرتے ہیں تو اس میں لیٹس سے ہو شوڈ بی ہیپی, یا اگر آپ ایک ٹرک چلاتے ہیں کسی بلوچ کا یا کسی پشتون کا تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ تو یہ دس از ناٹ بیکمنگ اے اسپاٹ اور پالیسی بائی دیز ٹیررسٹ اور اس میں آئی تھنک ہول آف دا نیشن اپروچ دے کے چلنا پڑے گا. باقی آئی تھنک 2-3 چیزیں اس پریس کانفرنس سے بڑی کلیئر ہیں کہ ایک تو دس ایئر انشاءاللہ اٹ ول بی ڈیسائسو اکراس دا بورڈ, چاہے وہ بھارت ہو چاہے افغانستان ہو چاہے یہ پراکسیز ہیں. ابھی ان کا جو ہے آئی تھنک جا کے گھر میں گھس کے مارا جائے گا اور موسٹ پاپلی آئی تھنک افغانستان میں کوئی بڑا آپریشن آئی تھنک فورس کی جو ان کے بیسز ہیں ان کو ہٹ کیا جائے گا. اور یہاں پہ ابھی اسپیشل فورس کی ریز ہو رہی ہے جو آئی تھنک اچھی خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی اسٹرانگ نئی فورس ریز ہو رہی ہے جو بیسیکلی انفراسٹرکچر ہائی ویز کی پروٹیکشن بھی کرے گی, عوام کی جو حفاظت ہے اس کو بھی یقینی بنائے گی. پولیس نے بہت زبردست آئی تھنک کام کیا. ہندوستان کی پولیس ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہی ہے, کے پی کی پولیس ہے اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. باقی اسنیک اٹیکس بالکل میں مانتا ہوں اس کا ہیوج آئی وڈ سے پروونس تقریباً 45% پاکستان اشوار گزار بھی ہے اور ہر جگہ پہ لا انفورسمنٹ کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو وہاں پہ اسنیک اٹیکس ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ ناؤ آنورڈ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا قمر جیبا صاحب, چونکہ پاکستان کو عالمی سطح پر بڑی پذیرائی ملی تھی تو شاید دشمن سے وہ پذیرائی ہضم نہیں ہوئی. ایک واضح لائن جو کھینچی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بات چیت تو بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ ہمارے جوانوں پر اگر ہاتھ ڈالیں گے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بات ہوگی تو اب بالکل بھی نہیں ہوگی. دیکھیں یہ تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے نا. دہشت گردوں سے بات کرنے والا تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کا ایک ہی موقف ہے کہ دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی. یہ کرائے کے جو قاتل ہیں ان سے کیا بات کریں؟ وہ کرائے کے قاتل جو کہ دوسرے ملکوں سے پیسہ لیں, جو بھارت سے پیسہ لیں گے اور پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائیں گے, جو طالبان کے سرزمین جو ہے استعمال کریں گے اور پاکستان میں افراتفری پھیلائیں گے, ہم ان سے بات کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں, اس کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی جو غیور عوام ہے, پاکستان کی جو فوج ہے, وہ ان دہشت گردوں سے بات نہیں کرتی, ہم ملکوں سے بات کرتے ہیں. ہم طالبان سے بھی بات اب نہیں کریں گے کیونکہ طالبان جو ہیں وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا کہ وہ ایک ریاست ہے. ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ کوئی بندہ بات نہیں کرتا, ایک ریاست کے ساتھ بات کی جاتی ہے. اور یہ کلیئرٹی ہے پاکستان کے اندر. اور جس انداز سے دیکھیں جو افغانستان کے حوالے سے ہو, دہشت گرد فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کے حوالے سے, اتنی کلیئرٹی پاکستان کے اندر کبھی بھی نہیں رہی. اور جو ہم نے افغانستان کے اندر ٹارگٹس ہٹ کیے, کیونکہ جہاں جہاں پہ ہمیں فتنہ الخارج
کی پتہ چلتا تھا اور فتنہ ہندوستان کی پراکسی کا پتہ چلتا تھا، تو ہم نے وہ کلیئرٹی ہے پاکستان کی فوج کے اندر اور پاکستان کی عوام کے اندر کہ یہ ہماری دشمنی جو جہاں پہ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرنے کا تو کوئی کسی قسم کا سوچ بھی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کا ریزالو ہے. اور یہ دیکھیں یہ وہ سپورٹ ہے جو پاکستان کی فوج کو ہمیشہ عوام سے ملتی ہے، اور یہ پاکستان کی پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ فلی جو ہیں وہ کیپیبل ہیں کہ جو دہشت گرد ہے وہ ہندوستان کی کسی بھی جگہ پہ ہو بیٹھا ہو یا افغانستان میں کہیں بیٹھا ہو ہم اس کو ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جس طرح ہم کائنیٹک ڈومین میں چیزیں کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا ڈپلومیٹک ڈومین میں انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو ہر جگہ پہ ہندوستان اور افغانستان کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ان کو ہمیں ان کو FATF میں لے کے جانا چاہیے. اب اس سے تو چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے نا کہ ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے. اور اب تو یہ افغانستان کو وہاں پہ طالبان کو جو ٹیکنالوجیکل چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو ٹیکنالوجیکلی اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر مزید حالات خراب کیے جائیں. تو ہمیں ظاہری بات ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک جہاں پہ کائنیٹیکلی ہم جواب دے رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی بھی تھوڑا ماحول کو چیزوں کو جو ہے وہ چیزیں ایکسپلین کرنی چاہیے ٹو دی گلوبل آڈینس، کیونکہ آج پاکستان کی آواز سنی جاتی ہے. آج پاکستان کے اندر سے جو بولتے ہیں لوگ، جو حکومت بولتی ہے، جو لیڈرشپ بولتی ہے، اس کو دنیا کے کیپٹل سنتے ہیں. پہلے ایسے نہیں تھا. آج ہم آواز بلند کرتے ہیں تو واشنگٹن ہو یا لنڈن ہو یا برلن ہو یا پیرس ہو یا ریاض ہو یا بیجنگ ہو، دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیا بول رہا ہے اور پاکستان کس کے بارے میں کیا بول رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اب اس بھارت کی نریندر مودی صاحب کا اور جو افغان لیڈرشپ ہے ہیبت اللہ خونزادہ صاحب کی یہ جو محبت بڑھی ہے دہشت گردی کروانے کی پاکستان میں، اس کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. رائٹ بریگیڈیئر صاحب، DG ISPR نے موجودہ صورتحال میں عوام کو بھی، بلوچستان کے غیور عوام کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے غیور عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوج اور عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ بلوچستان کی عوام کے جذبے کو، ہمت کو اور بہادری کو اس موجودہ صورتحال میں؟ آئی تھنک جو ابھی آپریشن بھی ہوا اس سے پہلے ساتھ میں جو ہماری سویلینس تھے، اسپیشلی جو واٹر سپلائی والے علاقے ہیں ہنا اور ڈکے، وہاں پہ انہوں نے بھی آئی تھنک ٹیک آن کیا تھا. اس کے علاوہ کافی سارے اور آرگنائزیشنز ہیں جو آئی تھنک سواد بخشی صاحب نے بھی تیار کی ہیں، چاہے وہ ڈیرہ بخشی ہو، باقی علاقے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ عوام کو بھی احساس ہے. KP میں تو آلریڈی ہیں کہ امن لشکر جو ہیں وہ فوج کے ساتھ مل کے ان کو لڑتے ہیں. یہ آئی تھنک دیر از این انڈرسٹینڈنگ ود ان بلوچستان. صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا زیادہ کام کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ڈیٹیکٹرز ہیں بیٹھے ہوئے اسپیشلی بھارت سے بہت سارے ان کے اکاؤنٹس آپریٹ کرتے ہیں. پھر الگ قدر سے باہر جو ہمارے یوٹیوبرز بیٹھے ہیں کچھ جو ان کو خدا واسطے کا بیر ہے وہ اسٹینچویٹ بھی کرتے ہیں. صاف درست میں باہر سے پیسہ بھی لگا ہوا ہے ہوسٹل ایجنسیز کا، تو وہاں پہ کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک بلوچستان کے عوام دے آر ویری ویری کلیئر، چاہے وہ پشتون ہے، چاہے برافی ہے، چاہے وہ ہمارے بلوچ بھائی ہیں یا مکران کے لوگ ہیں. پاکستان اور بلوچستان کا فیوچر ایک ہے، اور بلوچستان ترقی کرے گا انشاءاللہ کافی ساری چیزیں ترقی ہو جائیں گی. ابھی آپ دیکھیں CPEC 2 کی لانچنگ ہے، اس کے بعد ابھی صاحب نے بات کی انویسٹمنٹ آنی ہے، USA منرل ریسورس ہے، پھر گولڈ پروڈکشن ہے ریکارڈ کی. یہ بیسیکلی تو اس ٹو ہیلپ بلوچستان. تو اس میں آئی تھنک کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ 2-2.5 ہزار ان کے ایکٹیوسٹ ہیں یا ٹیررسٹ ہیں DLA کے فتنہ ہندوستان کے یا بھی فتنہ خارج، ان کی کوارڈینیشن بھی آپ کو نظر آتی ہے، بیکاز سوئسائڈ بامبنگ میں کافی ان کی ٹریننگ اور کوارڈینیشن ایک جگہ سے ہو رہی ہے. یہ بشیر زیب کی ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی، افغانستان سے بنا کے ایک پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن آئی تھنک دا لارجر میسج از کہ دیر از نو پلیس فار دیم ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ، اور ان کو دونوں جگہ پہ ہنٹ کیا جائے گا. اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آئی تھنک جو آپریشنز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں دونوں سائڈ آف دا بارڈر، یہ آپ کو نظر آئیں گے اور ان کی سبھی وقت کی سپلائی کی جائے گی. باقی جو ہے آئی ایگری ود قیمت صاحب کے ڈپلومیٹیکلی جو نیکسز ہے افغانستان کی رجیم کا، بیکاز ابھی آپ نے دیکھا افغانستان کی بجائے ناؤ ورڈ بینگ یوزڈ از طالبان کنٹرولڈ ایریا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کے بعد اب جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو مزید کتنا مؤثر بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی بتائے گا کہ غضب الحق تو پہلے ہی سے ہی جاری ہے، تو اس میں مزید کتنی شدت لانے کی ضرورت ہے؟
आई थिंक उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, स्पेशली जो रस्ते हैं जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, दोनों तरफ से आते हैं, उसमें डायरेक्टली बलूचिस्तान के अंदर भी आते हैं, कुछ जो है केपी के अंदर जो रस्ते हैं वो वहाँ से होकर बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं। तो चाहे ये बॉर्डर मैनेजमेंट हो, इस तरीके से क्रॉस द प्रोविंस की जो मूवमेंट है टेरर्स की, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसमें फ्रंटियर कोर का किरदार है, फ्रंटियर कंसर्नरी को स्ट्रेंथन करना है। ऑलरेडी आई थिंक कैटेगरी ए बी एरियाज का मसला किसी हद तक हल हो गया। और उसमें आई थिंक अगर जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है, जो पोलिटिकल लीडरशिप मैं बार बार कहता हूँ, जो स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, सेनेट के हैं या नेशनल असम्बली के, वो अगर आई थिंक थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक के साथ डिस्कोर्स है और बलूचिस्तान के लिए उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और जो बॉर्डरिंग रीजन है जहाँ पे आई थिंक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पोलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री की, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। फिर टेक्निकल सर्विस में काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 45% ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान, इट्स अ ह्यूज एरिया। और इस बार अगर रास्ते में डिस्पाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप देखेंगे स्नीक अटैक हो सकते हैं, बिकॉज माउंटेनस है और उसके अंदर हाइड आउट होती हैं। पहले भी फरारी कैंप इन जगहों पे कायम होते थे, तो उसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऑल फ्रंट से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक डिटर्मिनेशन है कि 2026 विल बी डिसाइसिव और इंशाल्लाह ताला इनका सलाम सलाह कमा किया जाएगा।